نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِن قَبْلِكَ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عجز و نیاز کو اپنا شیوہ بنائیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تو وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل تو اور زیادہ سخت ہو گئے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سمجھایا کہ وہی بڑے شاندار کام ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب وہ اس سختی کو بھلا بیٹھے جس سختی کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، یہاں تک کہ
جب وہ اترانے لگے ان نعمتوں پر جو ان کو دی گئی تھی تو پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ بالکل ہی مایوس ہو کر رہ گئے، کوئی بھی آسرا نہ رہا، بالکل بے آسرا، مایوس، بے سہارا ہو کر رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس طرح ان ظالموں کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، اے محبوب آپ ان سے کہیے کہ ذرا مجھے بتاؤ، اگر اللہ تمہاری سننے کی اور تمہاری دیکھنے کی طاقت، تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، یعنی سمجھ بوجھ بھی ختم کر ڈالے، تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس لا کر دے دے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصرفون، دیکھو ہم کیسے طریقوں سے مختلف انداز سے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر رہے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، کہہ دیجئے ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر آئے، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی نہیں، ظالموں پر ہی عذاب آئے گا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم پیغمبروں کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری سنائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، چنانچہ جو ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر ہی رہے گا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو صرف اسی وحی کی اور اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہ دیکھنے والا اور دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم ذرا غور نہیں کرتے؟ یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 50 تک کا۔ سب سے پہلے جو آیتیں آئیں ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا ایک اصول بیان کیا، اپنی ایک سنت، اپنا ایک طریقہ بیان کیا کہ جب لوگ نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں میں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بغاوتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان پر کچھ سختیاں، کچھ امتحان آتے ہیں، اور ان سختیوں، ان امتحانات سے ہمارے مہربان رب کی غرض یہ ہوتی ہے کہ شاید یہ لوگ اب بغاوت کو چھوڑ کر اطاعت کا راستہ اپنائیں، سرکشی کو چھوڑ کر عجز و نیاز کا شیوا اپنائیں۔ اسی وجہ سے
ان پر آزمائش بھیجی جاتی ہے، امتحان بھیجا جاتا ہے۔ اب اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانیاں چھوڑ دیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی آسانی ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت ہی انعام اور اکرام ہے۔ لیکن اگر وہ اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، عجز و نیاز کو نہیں اپناتے، اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں اور اب ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سزائے موت کے قیدی کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے، آخری خواہش، اور وہ یہ نادان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایسے ہی برے ہوتے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اگر ایسے ہی ہم مردود ہوتے تو ہمیں یہ ساری نعمتیں کیوں دی جا رہی ہیں۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو بعض اوقات ہم مسلمانوں کو بھی لگتا ہے کہ جی فلاں قوم پر کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتیں ہیں اور ہمارا کیا حال ہے۔ دو باتیں سمجھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اطاعت کا انعام اور نافرمانی کی سزا دونوں کے لیے اصل مقام آخرت رکھا ہے۔ اطاعت کا انعام بھی آخرت میں ملے گا اور نافرمانی کی سزا بھی آخرت میں ملے گی۔ یہ ضرور ہے کہ دنیا میں بعض نیکیوں کی برکت مل جاتی ہے اور دنیا میں بعض نافرمانیوں کی نحوست پڑ جاتی ہے، لیکن بدلے کا جو وعدہ ہے وہ اصل آخرت میں بدلہ ملے گا۔ ایک بڑا عجیب واقعہ دل پہ اثر کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں نے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی اور آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو بہت زیادہ پریشان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف والے اور زیادہ تکلیفیں پہنچانے والے ثابت ہوئے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے مدینہ طیبہ کے خوش بخت، خوش نصیب، ابدی سعادت والے انصار کو منتخب کیا۔ وہ آئے اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور آپ سے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لے چلیے۔ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری پوزیشن واضح کر دی کہ اگر تم مجھے لے کر جاؤ گے تو مکہ والوں کی، اور صرف مکہ والوں کی نہیں، پورے جزیرۃ العرب کی دشمنی تمہیں مول لینا پڑے گی، تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ انصار بڑے بہادر تھے، نہایت جنگجو۔ انہوں نے کہا بالکل ہم لڑ لیں گے، ہمیں یعنی آپ تیار سمجھے۔ بتلایا کہ تمہارے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے، کہا جی اس کے لیے بھی تیار ہے، سارے عرب سے لڑنا پڑے گا، اس کے لیے بھی تیار ہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم آپ کے لیے سب کچھ کریں گے، آپ کی نصرت، آپ کی خاطر جانوں کی قربانی، مال کی قربانی، پورے عرب کی دشمنی، سب قبول ہے، لیکن اس کے بدلے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت۔ حالانکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیتے کہ 8 سال گزریں گے کہ یہ مکہ تمہارے زیر قدم ہوگا، فتح ہو جائے گا، 10 سال گزریں گے پورا جزیرۃ العرب تمہارے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا، اور 22 سال گزریں گے 3 بر اعظموں تک ایک عظیم الشان سلطنت پھیلی ہوئی ہوگی اور تم اس سلطنت کے مالک ہو جاؤ گے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام وعدے سچے ہوتے۔ ایسا ہوا، 8 سال میں مکہ فتح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی جزیرۃ العرب پورا کا پورا زیر نگی ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک تو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی عظیم الشان سلطنت تھی،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جس نہج پر تربیت کرنا چاہتے تھے وہ نہج یہ نہیں تھا. حضور نے ان سے وعدہ کیا جنت کا کہ تمہیں جنت ملے گی، اس لیے کہ اصل جو ایمان کا اور اعمال صالحہ کا بدلہ ملنا ہے وہ جنت ہے، بدلے کا مقام جنت ہے. اسی طرح گناہوں کا، کفر، شرک، فسق، منافقت، ان تمام کی سزا کا جو اصل مقام ہے وہ جہنم ہے. یہ ضرور ہے کہ بعض نیکیوں کی دنیا میں برکت ہوتی ہے، بعض گناہوں کی دنیا میں نحوست ہوتی ہے، لیکن بدلے کا اصل مقام یہ نہیں ہے، یہ دھوکہ بھی لگ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کو اسباب کی جگہ بنایا ہے. یہاں جو آدمی جیسے اسباب اختیار کرتا ہے اس کو ویسی چیز مل جاتی ہے. ایک شخص ہے جو کافر ہے لیکن وہ اپنی دکان پہ بہت محنت کر رہا ہے، اس کی دکان چل پڑی. اور ایک مسلمان ہے، نیک بھی ہے، تہجد گزار ہے، اشراق پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے، لیکن دکان پر وہ توجہ نہیں دے رہا تو اس کی دکان خراب ہوگی. دنیا کے اندر علت اور معلول کا نظام چل رہا ہے. جیسی محنت ہوگی ویسا آدمی کو صلہ ملے گا. انہوں نے اپنے ملکوں پر محنت کی، صفائی اور خوبصورتی کا اہتمام کیا تو ان کے ملک بہت حسین ہو گئے، خوبصورت ہو گئے. ہم نے گندگی کے ڈھیر لگا دیے اور ہم کہیں کہ ایمان کی بنیاد پر ہمارے ملک بھی سوئٹزرلینڈ ہونے چاہیے، تو ایسا تو نہیں ہو. دوسری بات، یوں کہہ لیجیے تیسری بات، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ایک سنت ڈھیل دینے کی اور بڑی خطرناک، بڑی خطرناک، اس کو کہا جاتا ہے مکر اللہ، اللہ کی تدبیر. وہ یہ کہ امتحان اس لیے بھیجا کہ شاید سنبھل جائے، لیکن جب وہ نہیں سنبھلے تو پھر ان کو ڈھیل دے دی گئی اور ان کو خوب مال و اسباب دے دیے گئے. سورہ بقرہ میں فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے. وہ اندھے بنے ہوئے تو اندھے بن جاتے، ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے اس لیے کہ امتحان آیا تھا، وہ نہیں سمجھے. آدمی پر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اس تکلیف یا مصیبت کے بارے میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے ان دنوں کے حالات چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بتلائیے یہ عذاب ہے یا امتحان ہے. تو دیکھیے اصل یہ ہے کہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کی توفیق ہو رہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے، اپنی بغاوتوں کو چھوڑ کر اطاعت کے راستے کو اختیار کیا جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آزمائش کو انعام کا ذریعہ بنا دیں گے. آخرت میں بہت اجر و ثواب اس پر عطا فرمائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ اب بھی توفیق نہیں ہو رہی رجوع کرنے کی، اب بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق نہیں ہو رہی، بلکہ وہی ڈھٹائی، ضد، عناد، اصرار، ہٹ دھرمی کا رویہ جاری ہے، تو پھر یہ عذاب ہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی اس سنت کو کئی جگہ بیان کیا. یہاں بھی فرمایا کہ تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے طرف پیغمبر بھیجے تھے، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ عجز و نیاز کا شیوا اپنائیں. پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی تو وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سمجھایا کہ یہ بڑے شاندار کام ہے. پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب اپنے پاس آنے والی نعمتوں پر اترانے لگے تو اچانک ان کو پکڑ لیا اور پھر بالکل ہی مایوس ہو گئے. اب ان کا کوئی بھی سہارا نہ رہا. اللہ سبحانہ و تعالی سے تو پہلے ہی منہ موڑا رکھا تھا، اپنے اسباب پر اترا رہے تھے، اسباب پر بہت زیادہ بھروسہ کیے ہوئے تھے. جب اسباب نے دھوکہ دیا تو پھر بالکل ہی مایوس ہو گئے. کافر کا اور مسلمان کا یہی فرق ہے کہ کافر جب پھنستا ہے
تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی اور در نہیں ہوتا۔ مسلمان کا یہ ہے جتنا بھی تکلیف میں مبتلا ہو، ایک در ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا در۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ اس طرح جن لوگوں نے ظلم کو اپنا شیوا بنا لیا تھا، ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور چونکہ ایسے فاسد لوگوں کو ختم کرنا ہی انسانیت کے لیے بھلا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا شکر ادا کرو اللہ کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں یقینی طور پر معلوم ہو جائے یا غالب گمان کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ ان کو ان کے کفر کی سزا دی جا رہی ہے، ان کو ان کے جرم کی سزا دی جا رہی ہے، تو پھر ہمدردی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض تکلیفیں بتقاضۂ بشریت بھی آتی ہے، مسلمان بھی بیمار ہو سکتا ہے، کافر بھی بیمار ہو سکتا ہے، مسلمان کو بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے، کافر کو بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے، مسلمان کو بھی چوٹ آ سکتی ہے، کافر کو بھی چوٹ آ سکتی ہے، مسلمان کا بھی کوئی حادثہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کافر کا بھی کوئی حادثہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس پر تو ہمدردی جائز ہے۔ لیکن جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو جرم کی سزا دی جا رہی ہے تو وہاں ہمدردی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کہ جب مجرم اور مجرمہ کو سزا دی جا رہی ہو، لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، تو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان پہ ترس نہ آئے۔ منع ہے کہ سزا دی جا رہی ہے خدائی قانون کے مطابق اور تم ترس کھا رہے ہو، بلکہ علماء نے فرمایا کہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جیسے یہاں دابر القوم، ان کی جڑ کاٹ دی گئی، اور فرمایا والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دیکھو کینسر کا پھوڑا ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ فوری آپریشن کرنا ہوگا اور اس ناسور کو کاٹ کے بدن سے نکال کے پھینکنا ہوگا۔ آپریشن ہو گیا اور وہ ناسور جسم انسانی سے کاٹ کر پھینک دیا گیا، اس کو ہوش آیا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا نکال دیا گیا اور پھینک دیا گیا کاٹ کر، تو وہ کہے گا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے آپریشن کامیاب ہو گیا۔ تو جیسے انفرادی جسم انسانی ہے، ایسے ہی معاشرہ انسانی کی مثال ہے کہ جو فاسد ہو جائے اس کا کاٹ کر پھینک دیا جانا ہی بہتر ہے۔ پھر آگے دوبارہ ان کو منکروں کو دعوت دی جا رہی ہے اور ان کو غور و فکر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھلا بتلاؤ، اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت سلب کر لے، تمہاری دیکھنے کی طاقت سلب کر لے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لے، تو اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے جو تمہیں دوبارہ یہ نعمتیں دلا سکے؟ اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات کہ جو حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں اور جن کا انکار محض حماقت ہے، کہ دعاؤں سے بینائی واپس آ گئی۔ بینائی چلی گئی تھی لیکن خوب دعائیں کی، دعاؤں سے بینائی واپس آ گئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں اور ماشاءاللہ مفتی ہیں، ان کا معاملہ ہوا اچانک بینائی چلی گئی اور سخت پریشان، دعائیں کرتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بینائی واپس کر دی۔ اور اس دوران کئی ڈاکٹروں کے پاس چکر لگایا لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پچھلے ہی مہینوں میں ایک کتاب دعا نمبر کے نام سے شائع ہوئی ہے، اس میں واقعہ موجود ہے، ایک خاتون نے خود اپنے بیٹے کا واقعہ لکھا۔ تو حد تواتر تک پہنچے ہوئے، ایک دو نہیں بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل سے چھینی ہوئی نعمت واپس کر دی۔ لیکن ایسا کوئی واقعہ ہے کہ جب ڈاکٹری طور پہ ناممکن ہو جائے بینائی کا واپس آنا، پھر کوئی ڈاکٹر اس بینائی کو لوٹا سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ اسباب ایک مقام پر جا کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ کر لے کہ بینائی چھین لی گئی، کوئی بینائی واپس نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے۔ اگر اللہ فیصلہ کر لے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی، کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت واپس نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے۔
اگر اللہ فیصلہ کر لے کہ سننے کی صلاحیت ختم کر دی گئی، سوائے اللہ کے اور کون ہے جو اس کی سننے کی صلاحیت واپس لا سکے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، عجیب جملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو ہم کیسے باتوں کو مختلف طریقوں سے لا کر ان کے سامنے دلائل بیان کر رہے ہیں اپنی توحید کے اور اپنی ربوبیت کے، اور پھر ان کا حال دیکھو کہ کیسے یہ بہکے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی غرض نہیں ہے ہم سے، صرف ان کی رحمت ہے کہ وہ بار بار دعوت دے رہے ہیں، اور ہماری ساری غرضیں وابستہ ہیں۔ اس کے باوجود حال دیکھیے کہ منہ پھیر رہے ہیں، بہکے چلے جا رہے ہیں۔ اگلی آیت سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کافر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عذاب کی وعیدیں سنتے کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر عذاب آئے گا تو یہی آپ اور آپ کے ماننے والے بھی تو رہ جائیں، سب مارے جائیں گے، آ جائے عذاب۔ اور کیسے احمق تھے کہ عذاب کی وعید کے سامنے اکڑتے تھے، حالانکہ یقین رکھتے تھے۔ وہ ایک تھا ابی بن ابی خلف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اس کو ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ اس نے گھوڑا پال رکھا تھا اور اسے موٹا تازہ کیا ہوا تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتا تھا کہ اس کو میں دانے کھلا رہا ہوں اور اس کو موٹا تازہ کر رہا ہوں، اس پہ بیٹھ کے تو میں قتل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ غزوہ احد میں آمنا سامنا ہو گیا، اور اسے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا نیزہ ایک صحابی سے لیا اور اس کے گردن کے قریب ایک خراش لگا دی۔ اسے خراش ہی لگی، لیکن ایسی آواز نکلتی تھی جیسے کوئی بیل ڈکرا رہا ہو، اور وہ گرا، کئی مرتبہ پلٹیاں کھائی اور پھر چیختا تھا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس کو عار دلائی، کہا شرم کرو، ایک خراش ہی تو ہے۔ کہا محمد نے کہا تھا میں تجھے قتل کروں گا، خدا کی قسم تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا ہوں۔ اس کو یقین تھا، اس کو یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھمکیاں سچی ہیں۔ تو ایسے ہی حال تھا ان منکروں کا، لیکن سچی دھمکیاں سننے کے باوجود، دل سے ان کی سچائی کی گواہی دینے کے باوجود ڈھٹائی دیکھیے کہ وہ یوں کہتے تھے عذاب آیا تو آپ اور آپ کے ساتھی بھی تو یہاں ہیں۔ اور ایسا ہوا، کئی جگہ پر ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب کوئی عذاب آتا ہے تو سبھی اس میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے رحمت کا معاملہ ہوگا جو مومن تھے، اور دوسروں کے لیے دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بیان کر دیا، کہا ایسا نہیں ہوگا، صرف فاسق ہی ہلاک کیے جائیں گے۔ یعنی یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ عذاب آئے گا بھی تو چھانٹی ہوگی، ہم اپنے ماننے والوں کو اس عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اور کیسا عجیب معاملہ ہوا، کیسے چھانٹی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچا دیا گیا، اور پھر یہ اپنے حصے کا عذاب لینے کے لیے خود بدر میں پہنچے، اور وہ تمام جو عذاب کی دھمکیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے ان پر عذاب آیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ قتل ہوئے اور گرفتار ہوئے اور ذلت کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے مدینہ لے جائے گئے۔ عقبہ ابن ابی معیط اور نضر ابن حارث جو سب سے زیادہ مذاق اڑانے والے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفتاری کے بعد سزائے موت دی۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا جیسا تم سمجھ رہے ہو، کہہ دیجئے کہ بھلا بتاؤ اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک اور جہرتاً یا اعلان کر کے، اس میں اشارہ کر دیا کہ تمہارے اوپر جو عذاب آئے گا وہ باقاعدہ اعلان کر کے آئے گا۔ ایسے ہی ہوا، بدر میں ان سے کوئی لڑائی تھی ہی نہیں سرے سے، لیکن خود تیار ہو کے اور بہت کچھ عزائم دل میں باندھ کے پہنچے اور مارے گئے۔
हल युहलकु इल्ला القوم الظالمون, इन दोनों सूरतों में ज़ालिमों के सिवा क्या किसी और को हलाक किया जाएगा, यानी नहीं किया जाएगा, सिर्फ ज़ालिम ही पकड़े जाएंगे। अब अगली बात को समझ लीजिए। वो ये कहते थे कि कैसे रसूल हो, बस यही करते रहे, तो अजाब से डरा रहे और ये क्या है, ईमान ले आओ जन्नत मिल जाएगी। अगर तुम रसूल हो तो तुम्हारे पास बेतहाशा ख़जाने होने चाहिए। अगर तुम रसूल हो तो तुम्हें छुपी हुई बातों का इल्म होना चाहिए, इल्म गैब होना चाहिए तुम्हारे पास। अगर तुम रसूल हो तो तुम्हें फरिश्ता होना चाहिए था, बशर नबी कैसे बन सकता है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तमाम रसूलों की असल हैसियत को जिक्र किया जा रहा है और ये बतलाया जा रहा है कि पैगंबर का ये दावा होता ही नहीं है कि मैं फरिश्ता हूँ या मेरे पास सारे ख़जाने हैं या मैं इल्म गैब रखता हूँ, ये दावा होता ही नहीं है। वो तो सिर्फ वही का पैरोकार होता है, उसकी तरफ वही भेजी जाती है, उस वही की वो पैरवी कर रहा होता है। फरमाया हम पैगंबरों को इसीलिए तो भेजते हैं कि वो मानने वालों को खुशखबरी दें और मुनकिरों को डराएं। जो ईमान ले आएँ और अपनी इस्लाह कर लें तो उनको न कोई खौफ होगा और न ही वो गमगीन होंगे। अज़ाब का अंदेशा मुनकिरों को है और आखिरत के अज़ाब का अंदेशा भी मुनकिरों को होगा। जो अहले ईमान है न उनको दुनिया में अज़ाब का अंदेशा, न आखिरत में उनको अज़ाब का अंदेशा, न दुनिया में उनको नदामत और गम, न आखिरत में उनके लिए नदामत और गम। तो मैं न कोई खौफ होगा और न ही वो गमगीन होंगे। उनको सिरे से कोई खौफ ही नहीं होगा और सिरे से कोई गम ही नहीं होगा। ये तो मोमिनों के लिए है आखिरत में। दुनिया में खौफ और गम हो सकता है लेकिन वो अज़ाब का नहीं होगा। मोमिन को दुनिया में खौफ भी हो सकता है और गम भी हो सकता है, लेकिन वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब का खौफ नहीं होगा और अज़ाब का गम नहीं होगा। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफ़्सुक़ून। फिर आगे फरमाया कि जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया तो उनको तो उनकी नाफरमानी की सज़ा मिलकर रहेगी, उन तक तो अज़ाब पहुँच कर रहेगा। और आप कह दीजिए कि मेरे पास मेरे ये दावे नहीं हैं कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और ना ही मैं इल्म गैब का दावा करता हूँ और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ तक की जाती है। इससे चंद अक़ीदे मालूम हुए जो अम्बिया के बारे में मुसलमानों के हैं। यह अक़ीदा मालूम हुआ कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के निहायत मकबूल बंदे होते हैं और इसलिए भेजे जाते हैं कि वो खुशखबरी दें और डराएं। मानने वालों को जन्नत की खुशखबरी दें और ना मानने वालों को जहन्नम से डराएं। लेकिन उनके पास खुदाई ख़जाने नहीं होते कि वो मानने वालों की झोलियाँ भर दें और ना मानने वालों को दुनिया में बिल्कुल खाली कर दें। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इख्तियार है कि मानने वाले कितने माला माल होते हैं और ना मानने वाले कितने बदहाल होते हैं। ख़जाने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के पास है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती। मैं तो सिर्फ तक़सीम करने वाला हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाते हैं। ऐसे ही दूसरा अक़ीदा ये भी रखना चाहिए कि अम्बिया को इल्म गैब नहीं होता। इल्म गैब किसको कहते हैं? इल्म गैब कहते हैं ऐसे इल्म को जो किसी वसीले, किसी सबब या किसी के बतलाए से मालूम ना हो। अगर किसी के बतलाए से मालूम हो जाए तो वो इल्म गैब नहीं है। जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बतलाने से बहुत कुछ मालूम हुआ, लेकिन वो इल्म गैब नहीं है। इल्म गैब उसको कहते हैं जो बग़ैर बतलाए मालूम हो। ऐसे ही इल्म गैब कहते हैं जो बग़ैर किसी वसीले और सबब के मालूम हो। अल्ट्रासाउंड से मालूम हो गया, टेस्ट किया, एंडोस्कोपी किया, उससे कुछ मालूम हो गया, ये इल्म गैब नहीं है। या कोई जायचा बनाया, ज्योतिषी ने कोई अंदाज़ा लगाया, महकमा मौसमियात वालों ने अपने आलात इस्तेमाल किए, कुछ मालूम किया, वो भी इल्म गैब नहीं है। और बाज़ नादान बिला वजह की बहस करते हैं। बहस से पहले उनसे इल्म गैब की तारीफ़ ज़रूर पूछनी चाहिए कि भाई इल्म गैब कहते किसको।
وہ لکھ کر دو. جب وہ لکھ کر دے دیں پھر اس کے بعد ان سے بحث کی جائے کہ علم غیب اس کو کہتے ہیں جو کسی وسیلے اور سبب کے بغیر اور کسی کے بتلائے بغیر معلوم ہو. تو انبیاء کا یہ دعویٰ بھی نہیں ہوتا کہ ہم عالم الغیب ہیں. تو فرمایا کہ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. کیسی نادانی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بشر ہے اس لیے پیغمبر نہیں ہے، اور کچھ نے کہا پیغمبر ہے اس لیے بشر نہیں ہے. حالانکہ بشر ہوتے ہی پیغمبر ہوتا ہی بشر ہے. تو فرمایا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الیہ. پھر آگے ہے فرمایا کہ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تو پیروکار ہوں، مختار کل نہیں ہوں. میں پیروکار ہوں، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير. فرمایا کیا بینائی رکھنے والے اور بینائی نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ہدایت کا راستہ دکھلا دیا ہے اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی سنت معلوم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پیغمبروں کی حیثیت بھی معلوم ہے. اور دوسرا وہ ہے اندھا کہ جس کو نہ پیغمبر کی حیثیت کا پتہ نہ اللہ کی سنت کا پتہ، اور وہ بحث کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے. افلا تتفکرون. فرمایا کہہ دیجئے کہ کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے ہم سب کو عطا فرمائے.